نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مأذن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمدللہ مرکز العلوم الاسلامیہ کو یہ شرف و سعادت حاصل ہے کہ ہر سال آپ کے اس ادارے سے طلباء قرآن کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے فارغ ہوتے ہیں. یہ ہر ہی سال ہوتا ہے. ہر سال کبھی 30 بچے کبھی 40 بچے ناظرہ قرآن کو مکمل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر سال کسی سال 20 بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور کسی سال 25 ہوتے ہیں، کسی سال 18 19 تقریباً ہر سال اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی گاؤں کے صدقے اور نبی اکرم علیہ السلام کی نگاہیں برکت سے ہر سال یہاں سے بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ رب کا بڑا کرم ہے کہ مرکز العلوم الاسلامیہ کے اندر تجوید کا شعبہ بھی قائم ہے. اس سال شعبہ تجوید سے 9 طلباء نے فراغت حاصل کی ہے اور مزید برآ جس کو آپ کہیں کہ نور علی نور، اور ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سونے پہ سہاگا، کہ اللہ کے فضل سے درس نظامی جس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اس نصاب کا نام درس نظامی ہے اور اس کا دوسرا نام عالم کورس ہے. اللہ کے فضل سے اس شعبے کے اندر بھی کثیر طلباء مرکز العلوم الاسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مرکز العلوم الاسلامیہ قرآن و سنت کا ایک عظیم ادارہ ہے جس میں میرا ایک اندازہ ہے کوئی بعید نہیں کہ ابھی تک تقریباً 350-400 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے اور ناظرہ قرآن کی تعداد اگر لگائی جائے تو ہو سکتا ہے 1000 کے قریب پہنچ چکے ہو، اور درس نظامی سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد بھی 25 سے تجاوز ہے. یہ شرف مرکز العلوم الاسلامیہ کو حاصل ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم مصمم ہے اور ارادہ خیر ہے کہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں بشری طاقتیں ان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور انسانی طاقت کے اندر بے بسیاں بھی ہوتی ہیں. انسانی طاقت کے اندر نقص کمی اور نقائص بھی ہوا کرتے ہیں. ہم اپنے نقائص اپنی کمزوری اور ہم اپنی بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ارادے بہت بڑے رکھے ہوئے ہیں، حوصلے بلند ہیں، جذبات ہمارے نور سے منور ہیں. تو انشاءاللہ رب جلیل جو ہے اپنے فضل سے اس ادارے کو ایک ایسا ادارہ مستقبل قریب میں بنا دے گا کہ ہر کوئی اس ادارے کی مثال دے گا. اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، اصل ادارہ تو ہمارا اسلامک ہے، قرآن و سنت کا ادارہ ہے، لیکن چونکہ وقت حاضر کا تقاضا ہے
اس تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے عصری علوم کو بھی رائج کیا ہوا ہے۔ ہمارے بچے جہاں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور آیتوں سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں، وہاں الحمدللہ مرکز العلوم الاسلامیہ کے بچے عصری تعلیم یعنی اسکول اور کالج کی تعلیم سے بھی اپنے قالب کو، اپنے جوارے کو منور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسکول کا سسٹم بھی رائج ہے اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اور ہمارے یہ بچے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر گانے یا دنیا کے نغمے نہ ہو، بلکہ ان کی زبانوں پر میرے رب کا کلام ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ان کی زبانوں پر گالم گلوچ نہ ہو، تیری یہ میری یہ، ان لفظوں کو اپنی زبان پر لانا ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے جو بچے ہیں، میں اس ادارے کی بات نہیں کر رہا، جو میں دیگر بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی زبانوں پر ایسی گندی گالیاں ہوتی ہیں کہ ان گالیوں کو جب ہم سماعت کرتے ہیں تو دل ہوتا ہے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں، وہ گالم گلوچ کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ، آپ کا یہ ادارہ مرکز العلوم الاسلامیہ، یہ قرآن اور سنت کی تعلیم کا مرکز ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر گالم گلوچ نہ ہو، بلکہ میرے محبوب کی ثناخوانی کے گلدستے نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ تو کاش کہ یہ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم چاہتے ہیں یہ بچے جو ہیں پڑھ لیں، اتنا پڑھ لیں کہ ان کا جسم بھی منور ہو جائے، قلب بھی منور ہو جائے، اور پھر علم کی شان ہوتی ہے۔ علم خود کو بھی چمکاتا ہے، جب اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بھی چمک جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ارادے ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں مرکز العلوم الاسلامیہ کے۔ یہ ادارہ دین اسلام کا ایسا مرکزی ادارہ بن جائے کہ شرق میں دیکھے، غرب میں دیکھے، شمال میں دیکھے، جنوب میں دیکھے، اور جب فرش پر دیکھے، ہر مقام پر جو ہے یہ چرچا ہوتا رہے۔ اپنے بچوں کو اگر قرآن کی تعلیم سے منور کرنا ہے تو آؤ داخل کروا دے مرکز العلوم الاسلامیہ کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا، جب تذکرہ فرش پر ہوتا ہے یہ نظام قدرت ہے، ہم تذکرہ فرش پر کرتے ہیں، رب کا نظام ہے کہ پھر ملائکہ آسمانوں پر اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے کہ جہاں اس ادارے کے چرچے زمین پر ہو رہے ہیں، رب کے فضل سے اس کے فرشتے آسمان پر بھی اس ادارے کے چرچے کر رہے ہوں گے۔ اور اگر نہیں ہو رہے تو ہم نے ایسا ادارہ بنانا ہے تاکہ پھر تذکرے شرق اور غرب اور شمال اور جنوب اور فرش پر ہی نہ رہے۔ کاش اس ادارے کے چرچے جو ہے فرشتے اجتماع لگا کر ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ارادے ہیں، اور اتنے اچھے ارادوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اچھے ارادوں پر پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بلی کے خواب میں چھچھرے لٹک رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہوں گی، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، آپ ارادہ اچھا کر لے رب اس پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو ارادے ہمارے اچھے ہیں، اور حدیث مبارکہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، نیت المؤمن، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر وہ حسن نہیں ہوتا، لیکن مومن کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ جذبات ٹھکرانے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ وہ جذبات جو ہے سر پر سجانے اور دل میں بسانے کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مومن کے جو جذبات ہیں ان جذبات کی قدر صرف فرش والے نہیں کرتے، قسم خدا کی ان جذبات کی قدر جو ہے وہ کرتا ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے علم کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یاد رکھنا یقیناً بلا شبہ علماء یہ ایسا طبقہ ہے جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہے۔
انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کسی ملک کے قوانین پتہ ہوں گے تو آپ ان قوانین کی پاسداری کریں گے. اس لیے پاسداری کریں گے، اگر قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر جیل کے اندر جانا پڑے گا. لیکن پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. اگر علم ہوگا یہ قانون ہے، فلاں قانون ہے، تو اب آپ اس قانون کی پاسداری کریں گے. تو دین اسلام نے ہمیں کثیر قوانین عطا فرمائے. ان قوانین کو جاننا ہی تو علم ہے. جب علم ہوگا تو پھر اس کے دل کے اندر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا، اے علی بتاؤ یہ دنیا کا جو مال اور دولت ہے یہ افضل ہے یا علم افضل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، علی یہ کہتا ہے علم دنیا کے مال و دولت سے افضل ہے. تو الحمدللہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے مرکز العلوم الاسلامیہ سے، اور علم جو ہے انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے. ذرے کو رشک آفتاب بنا دیتا ہے، قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے. یاد رکھیے گا علم جو ہے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن علم حاصل کرے گا تو پھر وہ پہنچے گا. اور جہالت کے تو اندھیرے ہوتے ہیں. جب جاہل پن ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، تو پھر انسان کو دھتکارا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے. لیکن جب علم ہوتا ہے تو سر پر بٹھایا جاتا ہے. اس کے آنے پر جو ہے پھر آنکھوں کو بچھا دیا جاتا ہے، آنکھوں کو فرش بنا دیا جاتا ہے. تو علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. علم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو حاتم کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ابو حاتم جو ہے علم حدیث کے بہت بڑے امام ہے. فرماتے میں علم حاصل کرنے کے لیے بصرہ پہنچا. میرا ارادہ تھا 1 سال میں بصرہ میں رہوں گا اور علم حاصل کروں گا. اس کے اعتبار سے میں نے اہتمام کر لیا اور بصرہ پہنچ گیا. 8 مہینے گزرے. میں والدین کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں اور خاص طلباء کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بصرہ میں 8 مہینے علم حاصل کرتا رہا. اب جب اجازت نہیں دیتا کہ میں ٹھہروں، اس لیے کہ اس زمانے میں اداروں میں اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ کھانا بھی میسر ہو، پینا بھی میسر ہو جائے. اپنے جیب سے کرنا ہے جو کرنا ہے. تو حضرت سیدنا ابو حاتم فرماتے ہیں میں بصرہ میں 8 مہینے رہا، پیسے ختم ہو گئے. ارادہ کیا کہ کل اب بصرہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا جا. جب دوسرا دن آیا تو میرا ایک ساتھی صبح کے وقت آ گیا. آ کر کہنے لگا کہ مشائخ جو ہے وہ علم سکھلانے والے آئے ہوئے ہیں، آپ چلیں ہم جا کر علم حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو حاتم نے فرمایا میں ان کے ساتھ چلا گیا. شام تک علم حاصل کرتا رہا. شام کو پھر اپنی منزل پر پہنچا، لیکن اب تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ختم ہو گیا. یہاں تک کہ میری یہ حالت اور کیفیت ہو گئی تھی کہ میں نے 1 سوٹ بیچ دیا، دوسرا سوٹ بیچ دیا. آخر میں میرے پاس 1 سوٹ بچ گیا. اب پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں، اب کیسے ٹھہر سکتا ہوں. حضرت سیدنا ابو حاتم فرماتے ہیں پہلے دن تو میں چلا گیا جبکہ مجھے جانا تھا اپنی منزل پر. وہ مجھے لے گیا، میں نے علم حاصل کیا. شام کو اپنی منزل پہنچ گیا. اب میں نے ارادہ کیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. آج پورا دن بھوکا رہا. قابل توجہ بات ہے، آج کھانے کو کچھ نہیں ملا. شام کو گھر پر جا کر پانی پر گزارا کر رہا ہوں. ارادہ کیا کل صبح یہ شہر چھوڑ کر اپنی منزل کو پہنچوں گا. صبح کا وقت ہوا، دوسرا ساتھی آ گیا. کہنے لگا کچھ اور مشائخ آ گئے ہیں، چلے ہم ان کے پاس علم حاصل کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ چلا گیا. شام تک علم حاصل کرتا گیا. پہلا دن گزرا، روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، سالن نہیں ملا، شوربہ نہیں ملا، کھانے کو کچھ نہیں ملا. شام کو پانی پی کر گزارا کر لیا. دوسرے دن پھر چلا گیا. جب شام ہو گئی گھر پہنچا، اب پھر کھانے کے لیے نہیں. 2 دن گزر گئے، کھانے کے لیے نہیں ملا. ہے ایسے جذبات آج کے طلباء کے دلوں میں؟ 2 دن بغیر کھائے رہ سکتا ہے؟ پانی پر گزارا کرنا. یہاں تو اگر 1 وقت کا کھانا نہیں ملے تو پھر آوازیں بلند ہو جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے. بلکہ بالکل ہم بے صبرے ہو گئے. لیکن ہمارے جو اکابر تھے، جو علم سے شغف رکھتے تھے، حضرت سیدنا ابو حاتم فرماتے ہیں جو علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، فرمایا 2 دن کھانے کو نہیں ملا. 2 دن. لیکن میں دوسرے دن بھی چلا گیا. شام کو پانی پر گزارا کیا. ارادہ کیا دوسرے دن کیا کروں.
दूसरे दिन जो है अब मैं रखते सफर बांध कर अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा, बसरा को छोड़ दूंगा। अब 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। जब तीसरा दिन आया तो फिर वो शख्स आ गया, कहने लगा कि चंद मशाइख आए हुए हैं, चले हम उनसे इल्म हासिल करते हैं। अब उन्होंने मना कर दिया। हज़रत सैयदना अबू हातिम फरमाते मैंने मना कर दिया, अब मैं नहीं आ सकता। कहा क्यों नहीं आ सकते? कहा बहुत कमजोरी हो रही, 2 दिन खाना नहीं खाया, हालत क्या होगी? जाहिर बात है चेहरे का रंग तो अब उतर जाएगा, और 2 दिन पानी पर गुजारा किया है। कहते हैं अब मुझ में जान नहीं है, मैं नहीं आता। उससे पूछा हजरत आप तो बड़े इल्म के शौकीन थे, आप तो ऐसे कि जहां से इल्म मिलता फौरन दौड़ते लपकते, मुझे इल्म हासिल करना है, आज आप मना कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो हजरत सैयदना अबू हातिम फरमाते हैं 2 दिन से जो तुम्हारे साथ आ रहा था, 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर गुजारा करता रहा। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, आज तीसरा दिन आ गया है, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब जब मुझे अपनी मंजिल पहुंचना है तो तीसरा दिन भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा और पानी पर गुजारा करना पड़ेगा। अब हजरत सैयदना अबू हातिम फरमाते हैं मेरे दोस्त ने ये फरमाया कुछ पैसे मैं देता हूं ताकि कुछ आप खा लें। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो हमारे अकाबिरीन के जज्बात थे, गुर्बत रुकावट बन रही? आज हर कोई ये कहता है मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बाप कहता है घर में खाने के लिए नहीं है, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा या वो कुछ कमा के ले आएगा तो चटनी रोटी खाऊंगा। बाप ये कहता है, इसलिए कि बाप गरीब है बेचारा। वो कैसा गरीब है? रिक्शा चला रहा है। बाप गरीब है, ठिया चला रहा है। कहता मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकता हूं? मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो कुछ कमा लेगा और चटनी रोटी खा लेंगे, हमारे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन हमारे अकाबिरीन के जज्बात देखे, वो भूख को सहते थे, बर्दाश्त करते थे और खुद भी इल्म हासिल करते थे और यही दर्स देते थे तुम अपने पेट पर पत्थर बांध सकते हो तो बांध लो, लेकिन अपनी औलाद को इल्म के नूर से सैराब करो, अपनी औलाद को इल्म के नूर से सैराब करो। ये दर्स है सहाबा इकराम का, ये दर्स है ताबईन इज़ाम का। सहाबा ने सिखलाया, ताबईन ने सिखला दिया। गौसे आजम के तस्करे हम बड़े करते हैं ना, हम गौसे आजम की सीरत बयान करते हैं और करेंगे इसलिए कि हम गुलाम हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। हम इनकी सीरत भी बयान करेंगे, इनके तस्करे भी बयान करेंगे। पूछिए गौसे आजम से, गौसे आजम फरमाते हैं एक तवील अरसा में जंगल में रहा और जंगल में रहकर खाना मयसर नहीं होता, दरख्त के पत्ते खाकर मैं गुजारा करता था। क्या आज वो जज्बात है? कि आज वो जज्बात है? अमीरों को फुर्सत नहीं पैसे कमाने से और गरीब ये सोचता है कि मैं कैसे औलाद को पढ़ाऊंगा, अगर ये जाएगा तो 2 पैसे कमा लेगा। नहीं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को खराब हरगिज़ ना करें। अपने पेट पर अगर पत्थर बांधना है तो बांध ले, अपने बच्चों को पढ़ाए, इसलिए कि इल्म की ये शान है। जब इल्म हासिल कर लेता है बंदा खुद भी रोशन होता है और चिराग की शान क्या होती है? वो दूसरों को भी रोशन करता है। तो इल्म तो चिराग से ज्यादा रोशन करता है। ये बात ज़हन में रखेगा। तो हम ज़हन बना लें। मैं खास तौर पर वालिदैन को कहना चाहता हूं, हम भी जब पढ़ते थे तो हम पर भी लोग एतराज करते थे। लोग कहते थे क्या बस पढ़ता ही रहेगा, अभी तो कमाने की उम्र हो गई है, जा कमा। अब तो 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन काश आप कुछ कुर्बानियां दे दें, कुछ कुर्बानियां दे दें। आप ये कहें नहीं मैंने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। कहां कुर्बान कर दिया? दीन पर कुर्बान कर दिया। मेरा बच्चा पहले नाज़रा पढ़ेगा, हिफ्ज़ कुरान करेगा। अब मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मानिए कुरान को पढ़े, मेरा बच्चा मफाहिम कुरान को पढ़े, दर्से निज़ामी पढ़े, ताकि पता चले मेरा रब क्या कह रहा है, ये पता चले मेरे मुस्तफा क्या कह रहा है, क्या इरशाद फरमा रहा है। तो आप वालिदैन को खास में कहना चाहता हूं, ये दर्स देना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान तो बना लिया, बहुत ही अच्छा है, कुर्बान जाइए। हाफिज कुरान की शान क्या है? कब्र की मिट्टी हर एक को खा जाती है। साइंस भी तो यही कहती है। साइंस से पूछो क्या होगा? आप देखें किसी की मैयत हो जाती है और जनाजे में ताखिर हो रही है, इंतजार हो रहा होता है। हम मैयत को कहां रखते हैं? सर्द खाने में रखते हैं ना। क्यों? इसलिए कि जिस्म सर गल ना जाए, महफूज रहे।
اب ہم سرد خانے میں لاش کو رکھ دیتے ہیں. اب آپ ذرا غور تو کریں, سرد خانے میں لاش کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جسم سر اور گل جاتا ہے, بچتا نہیں ہے. یہ تو ایک لوجک ہے, سب مانتے ہیں. یہ خالی اسلام نہیں کہتا, ہر کوئی مانتا ہے. اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو, لاش کو محفوظ رکھنا ہے, کیمیکل لگاؤ. لاش کو محفوظ رکھنا ہے, سرد خانے میں رکھ دو. اب آپ ذرا غور تو کریں, جب قبر میں رکھ دیا جائے گا, ہوا کے سارے جو ہے سوراخ بند ہو گئے, کہاں سے آکسیجن ملے گا؟ اب وہاں تو کوئی سرد خانہ نہیں ہے, وہاں تو کوئی کیمیکل نہیں ہے. کیا ہونا ہے؟ جسم سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ہڈیاں ہو جاتی ہے قبر کے اندر. لیکن قربان جائیے, جس نے اپنے سینے میں قرآن کو اول سے آخر محفوظ کر لیا, میرے آقا نے فرما دیا تیرے جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے. تو اتنا عظیم ہو گیا. تو آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا, قربان جائیے آپ کے جذبات کو. مجھے پتا ہے یہ احساس باپ کو ہوتا ہے, میں بھی باپ ہوں, میرا دل بھی بس یہ مچلتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہوں میرے بچے حافظ بنے, میرے بچے عالم بنے. آپ بھی باپ ہیں, آپ کے دل میں بھی آتا ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے. لیکن اب یہ جذبات بھی رکھنے پڑیں گے. ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا, اب یہ نہ سوچے اب یہ 18 سال کا ہو گیا, 17 سال کا ہو گیا, اب کمانے بھی تو لگ جائے. نہیں, پیٹ پر تھوڑا پتھر بھی باندھ لینا. اس لیے کہ یہ جو آپ پیٹ پر پتھر باندھیں گے نا, اس کا صلہ آپ کو کیا ملے گا پتا آپ کو؟ اس کا صلہ یہ ملے گا جب آپ قبر میں جائیں گے نا, تو پھر رحمتوں کے گلدستے ملیں گے. اور اس وقت آپ کو یاد آئے گا میری یہ بات جو در حقیقت میری بات نہیں ہے, یہ قرآن اور سنت کی بات ہے. اس لیے کہ میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے, میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں جو حدیث بتلا رہی ہے, کہ جب آپ قبر کے اندر میں جائیں گے اور نیکیوں کی جو بہار آئے گی, جنت کی جو ہوائیں چل رہی ہوگی, اور خدا کی نوازشات اور اکرامات کی برکھا جب آپ پر نازل ہو رہی ہوگی, تو اس وقت آپ سوچیں گے قبر میں جو ہم نے دنیا میں پیٹ پر پتھر باندھا تھا, رب نے کیسا کرم کر دیا کہ اب میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اجر ملتا ہے. میرا بچہ جب قرآن کے معنی کو واضح کرتا ہے, رحمت کے فرشتے گلدستے لے کر آ جاتے ہیں. پوچھتا ہوں یہ کہاں سے پھل آ گئے, یہ کہاں سے نعمتیں آ گئی؟ فرشتہ کہتا ہے تیرا بچہ آج منبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کو قرآن سکھلا رہا ہے, مسلمانوں کو قرآن سکھلا رہا ہے. آج تیرا بچہ جو ہے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو حدیث سکھلا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا, اگر قبر کو سنوارنا ہے تو قربانی کے جذبات کو پیدا کرے, قربانی کے جذبات کو پیدا کرے. یہ نہ سوچے رزاق تو رب ہے نا, رزق دینے والا اللہ ہے, توکل اللہ پر ہونا چاہیے. مجھے بھی کہنے والے ہمارے گھر کے لوگ کہتے تھے کبھی کبھی ابتدا میں, بھوکا مرے گا. کب کی بات ہے؟ جب 19 سال 20 سال میری عمر تھی, کہتے تھے میرے گھر کے لوگ, کیونکہ ذہن الگ تھا. وہاں والدین کا ذہن نہیں تھا, صرف بچے کا ذہن تھا. لیکن بچے کا ذہن اگرچہ ہے اور اب بھی ہے, مجھے رب کی ذات سے یہ بھی امید ہے اب بھی میں جو کرتا ہوں انشاءاللہ رب کے فضل سے اجر و ثواب انہیں مل رہا ہے, انہیں اجر و ثواب مل رہا. تو بھوکا کب بھوکے مرے ہم؟ ابھی بھی تو آپ کے سامنے الحمدللہ. اللہ کا بڑا فضل ہے, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے رزاق اللہ ہے, رزق دینے والی خدا کی ذات ہے. یہ ذہن سے نکال دے یہ بھوکا مرے گا, یہ سوال کرے گا, یہ بھیک مانگے گا, نہیں نہیں, بس یہ ذہن پر مسلط کر دے میرے بچے کی زبان پر قرآن ہو, میرے بچے کے دل میں جو ہے ہاں حدیث مبارکہ ہو. یہی پیغام ہے, یہی درس ہے مرکز العلوم الاسلامیہ کا. اور اگر آپ اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ فوز و فلاح مقدر بن جائے گا, کامیابی جو ہے مقدر بن جائے گا.